خالد ایوب پشاور میں کئی ریسٹورنٹس کے مالک ہیں۔ وہ یہ کاروبار ایک عرصے سے چلا رہے ہیں، مگر اب اسے جاری رکھنے میں انہیں مسائل کا سامنا ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث ان کے لیے ریسٹورنٹس کے کرائے، بلز اور دیگر اخراجات اور عملے کی تنخواہیں دینا مشکل ہو رہا ہے۔ یہ میرا ریسٹورنٹ تھا، یہاں پر روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے تھے اور ہمارا جو دم پخ پلاؤ تھا اس سے لطف اندوز ہوتے تھے، لیکن گزشتہ 14 دنوں سے جو لاک ڈاؤن جاری ہے اس سے ہمارا جو بزنس ہے وہ اس طرح خاموش پڑا ہوا ہے۔ فیض الرحمان اس امید کے ساتھ روزانہ ریسٹورنٹ کا چکر لگاتے ہیں کہ اپنے خاندان والوں کے لیے کچھ کما سکیں۔ میں سے ہوٹل پہ آیا تھا کہ ہوٹل کھلا ہوگا اور کچھ کام کروں گا اور کچھ نہ کچھ مزدوری ہو جائے گی، لیکن جب میں ادھر آ کے دیکھا تو ہوٹل بند تھا اور گھر کا حالات بہت زیادہ خراب ہے اور خرچہ مرچہ بہت مشکل سے۔ کرونا وائرس کی وبا کے سبب لاک ڈاؤن نے نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر کاروباری سرگرمیوں کو شدید متاثر کیا ہے۔ اقتصادی ماہرین کو خدشہ ہے کہ اگر یہ سلسلہ طول پکڑ گیا تو پاکستان میں لاکھوں افراد بے روزگاری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پشاور میں ایک ٹریول ایجنسی سے منسلک عبد الرحمان علی کاروبار میں سست روی سے پریشان ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے جو مقامی اور بین الاقوامی فلائٹ بند ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے کاروبار پہ بہت اثر پڑا ہے۔ حج اور عمرہ کے حوالے سے یہ ٹائم بہت پیک پہ ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے دنوں میں سب سے زیادہ متاثر جو ہوا ہے وہ ٹریول ایجنٹ ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا کی صوبائی کابینہ کے وزیر محنت و ثقافت شوکت یوسفزئی کے مطابق پاکستان میں صورتحال دیگر ملکوں سے کچھ بہتر ہے۔ ظاہر ہے جب ایک پوری دنیا کے اندر ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، پوری دنیا اسی لاک ڈاؤن کر کے ہی اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تو پھر ہم اس سے مختلف نہیں چل سکتے۔ یہاں پہ پھر بھی کوشش کی گئی ہے وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ جو کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ آج بھی کھلی ہیں۔ حکومت کی جانب سے مراعات کے اعلان کے باوجود مزدوروں سے لے کر کاروباروں کے مالکان تک معاشی سرگرمیوں کی بحالی کا بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ نصر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور۔